بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة الأحزاب کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی متعلقہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا. عرب کا دستور تھا، رسم تھی، منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹوں کی طرح سمجھا جاتا ہے. اس کی بیوی حقیقی بہو سمجھی جاتی.
اس نکاح کرنے کے بعد یہود نے اور منافقین نے آپ کے خلاف بڑا زہریلا پروپیگنڈا شروع کیا ہے۔ آپ نے اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ زید آپ کا منہ بولا بیٹا تھا۔ حضرت زینب آپ کی بہو تھی۔ یہ زہریلا پروپیگنڈا اس شدت کے ساتھ ہوا کہ یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں مخلص مومن بھی اس کا شکار نہ ہو جائیں اور ازواج مطہرات بھی اس سے متاثر نہ ہو جائیں۔ سورۃ احزاب میں اس بات کو رد کیا کہ میرے آخری نبی کسی مرد کے باپ نہیں۔ زید اپنے باپ کا بیٹا ہے، وہ میرے نبی کا بیٹا نہیں ہے۔ کچھ قانون احکام اللہ نے مومنوں کے لیے بیان کیے اور کچھ احکام اللہ نے ازواج مطہرات کے لیے بیان کیے۔ انہیں سمجھایا، تلقین کی۔ مشکل کی اس گھڑی میں اور پریشانی کے اس موسم میں تم میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، نہ ازواج مطہرات کی توہین ہونے دینی ہے، وہ تمہاری مائیں ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی عزت و ناموس پر اگر جان بھی قربان کرنی پڑے تو جان بھی قربان کر دینی۔ اس صورت میں آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 27 تک غزوہ خندق کو ذکر کیا، جنگ احزاب کو۔ غزوہ خندق کو ذکر کرنے سے مقصد یہ تھا کہ عرب کے مختلف قبائل ہتھیاروں سے لیس ہو کے پوری تیاری کے ساتھ تم پر حملہ آور ہو گئے تھے،
تم انہیں دیکھ کے گھبرائے، اتنا بڑا لشکر اس نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ مدینے میں یہودیوں کا قبیلہ بنو قریظہ، اس کے ساتھ تمہارا امن کا معاہدہ تھا، انہوں نے در پردہ مشرکین کی حمایت کرنی شروع کر دی۔ تمہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ بنو قریظہ کے لوگ پیچھے سے حملہ آور ہو جائیں گے، ہمارے گھروں میں آ جائیں گے۔ سردیوں کا موسم تھا، کھانے پینے کا سامان نہیں تھا، تمہارے پاس اسلحہ آلات جنگ نہیں تھے، پھر میں نے تمہاری غیبی مدد کی، تیز آندھی چلائی جو 2 دن تک چلتی رہی، مشرکین کے خیموں کی تنابیں اکھڑ گئیں، گھوڑے جہاں باندھے گئے تھے وہاں گھوڑے کھل گئے، جس کا جس طرف رخ آتا تھا وہ بھاگنے لگا، اور 2 دن میں میدان صاف ہو گیا۔ جس رب نے غزوہ خندق کے موقع پر تمہاری غیبی مدد کی تھی، آج یہود اور منافق تمہارے نبی کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، تم میرے نبی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں اسی طرح تمہاری مدد بھی کروں۔ اس لیے غزوہ خندق کو اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ میں نے وہاں تمہاری مدد کی تھی، تمہیں لڑنا نہیں پڑا، اور بغیر لڑائی کے میں نے تمہیں فتح سے ہمکنار کر دیا تھا، اور مشرکین کو بھاگنے پر میں نے مجبور کر دیا۔ تو آج میرے نبی کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بہو سے شادی کر لی ہے، جگہ جگہ یہ باتیں ہونے لگی ہیں، تو تم نے میرے نبی کا ساتھ دینا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا، میں وہی رب ہوں جو عذاب میں بھی تمہارا رب تھا، تو میں تمہاری آج بھی کیا کروں گا؟ مدد کروں۔ یہ بات بتانے کی آپ کو چندہ ضرورت نہیں کہ مدینے میں منافقوں کا ایک گروہ بھی پیدا ہو گیا تھا۔ مکے میں صرف 2 گروہ تھے، ایک مومن اور دوسرے کافر۔ مکے میں کوئی منافق نہیں تھا، ایک بندہ بھی منافق نہیں تھا مکی زندگی میں۔ جو مومن تھا وہ کھرا مومن تھا، اور جو کافر تھا وہ بالکل سامنے کا کافر تھا۔ منافق اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب مومنوں کو عزتیں ملنے لگیں، عظمتیں ملنے لگیں، فتوحات ہونے لگیں، مال غنیمت آنے لگے، شہر فتح ہونے لگیں، اقتدار ملنے لگے، تو پھر یہ تیسرا گروہ مارز وجود میں آتا ہے، جس کا نام کیا ہے؟ مکے میں یہ بات نہیں تھی۔ مکے میں کلمے کا اقرار کرنا جان کو ہتھیلی پہ رکھنے کے مترادف تھا۔ جس نے کلمہ پڑھنا ہے اس نے تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹنا ہے، جس نے کلمہ پڑھنا ہے اسے نے خاک و خون میں نہانا ہے۔ مکے میں صرف 2 گروہ تھے، ایک گروہ مومنوں کا ہے اور دوسرا گروہ کفار کا ہے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی گفتگو میں اور تقریروں میں اور خطاب میں کہا کرتے تھے، بندہ کافر ہووے تے ابو جہل آ روے، اور بندہ مومن ہووے تے صدیق اکبر آ رو۔ یہ
یہ تیسری روش کوئی نہیں، لا الہ ہاؤلائے ولا الہ ہاؤلائے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، وہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے۔ پہلا پارا آپ خدا کے لیے گھروں میں جا کے پڑھیں، پہلے پارے کا دوسرا رکوع آپ گھروں میں جا کے پڑھیں۔ اللہ نے وہاں منافقوں کا ذکر کیا، ان کی خصلتوں کا ذکر کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لائے، قیامت پہ ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ ایمان کا دعویٰ کیوں کرتے ہیں، زبان سے کیوں کلمہ پڑھتے ہیں؟ فرمایا یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو کیا دیتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ کو دھوکہ کون دے سکتا ہے؟ مفسرین نے لکھا یخادعون اللہ بزعمہم، اپنے گمان میں وہ اللہ کو کیا دے رہے ہیں؟ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور کچھ مفسرین نے لکھا یخادعون اللہ اے یخادعون رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول کو کیا دیتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو وہ کیا دیتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں۔ کچھ مفسرین نے اسے واو تفسیریہ بنا لیا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں یعنی ایمان والوں کو کیا دیتے ہیں؟ یہ ایمان کا اقرار کر کے ہم مومن ہیں۔ پوری سورت ہے قرآن پاک میں سورت منافقون، نکالیں ذرا جی سورت منافقون، کون سے پارے میں؟ صفحہ نمبر ہے 722، حافظہ تو انہیں ہی رہ جانا، کھول دیں صفحہ نمبر 722۔ اٹھائیسواں پارہ ہے، 28واں پارہ، سورت کا نام ہے سورت المنافقون۔ سنیے گا، شفا حاصل کیجیے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں تو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے والا بھی کبھی کافر ہوا؟ سنیے ذرا، اذا جاءک المنافقون، میرے پیارے پیغمبر جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں، قالو، تو وہ منافق کہتے ہیں نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، کہ آپ کیا ہیں؟ کون کی گواہی دے رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ واللہ یعلم، واللہ یعلم تو میں نہ کرو، شاباش شاباش، جنہوں کو قرآن نہیں وہ منع کرو، پیچھے جڑے بیٹھے ہو۔ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، انک لرسولہ، یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اللہ یہ جانتا ہے۔ واللہ یشہد، اور اللہ بھی قسم اٹھا کے کہتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق کیا ہیں؟ کس بات میں؟ کہ جب وہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے ایمان کو ڈھال بنا رکھا ہے تاکہ ان کے خلاف کاروائی کوئی نہ ہو، ان کے جرم چھپے رہیں۔ تو منافقوں کی جماعت کب پیدا ہوتی؟ جب مومنوں کو اقتدار ملتا ہے، مومنوں کو فتوحات ملتی ہیں، مومنوں کو مال غنیمت ملتا ہے، تو پھر یہ ایک تیسری جماعت مارے سے وجود میں آ جائے۔
انہیں پھر نماز بھی پڑھنی پڑتی ہے، انہیں زکوٰۃ بھی دینی پڑتی ہے، اور انہیں جہاد میں بھی نہ جائیں تو نفاق کھلتا ہے، جہاد میں جائیں تو نہ جائیں تو منافقت سے پردہ اٹھتا ہے نا۔ تو خندق میں یہ لوگ بھی تھے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ نے ان کا ذکر کیا، آیت نمبر 12 پہ ذرا آئیے، ان کا اللہ نے ذکر کیا، ان منافقوں کا جو خندق میں موجود تھے۔ اذ یقول المنافقون، جب منافق کہنے لگے، والذین فی قلوبہم مرض، اور جن لوگوں کے دلوں میں نفاق والی بیماری تھی، وہ کہنے لگے، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا نا، وہ دھوکہ ہے، وہ کوئی وعدہ صحیح نہیں ہے۔ کون سا وعدہ؟ فتح کا۔ کون سا وعدہ؟ اپنی مدد کا۔ کون سا وعدہ؟ غلبے کا، کہ میں تمہیں فتح دوں گا، نصرت تمہارے کروں گا، غلبہ تمہارا ہوگا۔ یہ جو اللہ کے رسول نے اللہ کی طرف سے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا نا، یہ نرا دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لشکر آ گیا ہے، ہم اس میں گھر گئے، کھانے کے لیے چیز کوئی نہیں ہے، رات سونے کے لیے جگہ کوئی نہیں۔ یہ منافق اس موقع پر کہنے لگے، وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اور جب ایک گروہ ان میں سے کہنے لگا، یا آل یثرب، اے یثرب والو، مدینے کا پہلا نام کیا تھا؟ یثرب۔ انہوں نے اللہ نے اسی نام سے ذکر کیا جس سے انہوں نے خطاب کیا تھا، اے یثرب والو، لا مقام لکم، آج ان کافروں کے مقابلے میں تم ٹھہر نہیں سکتے۔ وہ بڑی تعداد ہے، بڑا اسلحہ ہے، بڑا لشکر ہے، بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، بڑے قبائل ہیں، بنو قریظہ تمہارے مخالف ہو گئے، یہودیوں کی طرف سے خطرہ ہے، تم ٹھہر نہیں سکتے۔ فرجعوا، پلٹ جاؤ۔ کدھر؟ الی المدینہ، خندق چھوڑو، اپنے شہر واپس پلٹ جاؤ۔ اور کچھ مفسرین نے ذکر کیا، فرجعوا الی الکفر، کس کی طرف پلٹ جاؤ؟ وہ جو پرانا دین تھا تمہارا، اس دین کی طرف پلٹ جاؤ، ان کا ساتھ چھوڑ دو۔ آج ان قبائل کا اور لشکروں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، جان بچاؤ، اس دین سے ہٹو، پرانے دین پہ آؤ، پلٹ جاؤ۔ اور کچھ لوگ نبی پاک سے چھٹی مانگنے لگے، رخصت مانگنے لگے، ہمارے گھر میں حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، عورتوں کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں، لہذا ہمیں رخصت دے دی جائے۔ قرآن نے کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، نبی پاک نے مدینہ منورہ کے گھروں کی حفاظت کا سارا پروگرام کیا ہوا تھا، وہاں لوگ موجود تھے جو گھروں کی حفاظت بھی کرتے، جنہوں نے کرنی تھی۔ بنو قریظہ کا مقابلہ بھی ان لوگوں نے کرنا تھا۔ یہ جان بوجھ کے رخصتیں مانگنے لگے ہیں، یہ یہاں سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے آیت نمبر 16 میں کہا، لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل، اگر تم موت کے ڈر سے یا مارے جانے کے ڈر سے تم یہاں بھاگنا چاہتے ہو تو یہ بھاگنا تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نہیں بھاگ سکتے ہو موت سے۔ کل، میرے پیغمبر کہے، من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہیں اللہ کے عذاب سے کون بچانے والا ہے؟ کون ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے؟ اور اگر اللہ تمہیں رحمت یا مہربانی یا فضل کرنا چاہے تو رب کی رحمت کو روکنے والا کون؟ تکلیف پہنچانا چاہے، اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں۔ میں کون بچائے گا تمہیں؟ کوئی مصیبت اللہ کی طرف سے ٹوٹ پڑے تمہیں کون بچائے گا؟ اس کی تھوڑی سی میں ایک تائید آپ کو دکھانا چاہوں گا۔
صفحہ نمبر 285 پہ آئیے، صفحہ نمبر 285۔ سورت کا نام ہے سورت یونس۔ آیت نمبر ہے 107۔ 107 ہی ہے نہیں؟ میں ترجمہ کرتا ہوں، بالکل لفظی ترجمہ کروں، اس میں کوئی حاشیہ نہیں چڑھاؤں، کوئی بریکٹ نہیں، کوئی یعنی کہ نہیں، کوئی چونکہ چنانچہ نہیں، بالکل میں لفظی ترجمہ کروں۔ اور جہاں تک میری آواز پہنچے فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، ان حضرات سے بھی گزارش کروں، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اٹھا لیجیے۔ میں قطعاً کوئی قید نہیں لگاتا کہ دیوبندی عالم کا ترجمہ ہو یا اہل حدیث عالم کا ترجمہ ہو، بالکل میں قید نہیں لگانا چاہتا۔ جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں میسر ہے، پڑا ہے، اٹھائیے اسے۔ سورت یونس ہے، سورت یونس کی آیت نمبر 107 ہے، آخری رکوع ہے سورت یونس کا۔ میں بالکل لفظی ترجمہ کروں گا، بلکہ آپ سے کرواؤں گا، اسے خدا کے لیے نوٹ کریں۔ یمسسک اللہ بضر، مس کس کو کہتے ہیں؟ چھونا۔ مس کس کو کہتے ہیں؟ چھونا۔ اب یہ لگنے کے معنی میں ہو جائے۔ یمسسک اللہ بضر، ضر کا معنی کیا ہے؟ تکلیف۔ ضر کا معنی کیا ہے؟ دکھ۔ ان کا معنی کیا ہے؟ اگر۔ ان کا معنی اگر۔ یمسسک اللہ بضر، میرے پیارے پیغمبر، اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف لگائے، اگر اللہ آپ کو کوئی دکھ پہنچائے، فلا کاشف لہ، کاشف کا معنی ہے کھولنے والا۔ کاشف کا کیا معنی ہے؟ کھولنے والا۔ فلا کاشف لہ، اس تکلیف کو کھولنے والا کوئی نہیں، الا ہو۔ کرو مانا، شاباش شاباش، زور سے مانا کرو۔ اللہ کی توحید بیان ہو۔ میں نے آپ کو بارہا کہا ہے، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، نہیں ہے معمولی مسئلہ۔ ماتھے پہ ول چڑھا کے غصے نال ویکھ کے نا اس نو نہیں سننا، یہ مومنوں کی علامت نہیں۔ توحید بیان ہونا تو مومنوں کے چہرے کھل اٹھنے چاہیے۔ یہ تو قرآن نے کافروں کا ذکر کیا، اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب اکیلے اللہ کی بات کی جائے، اذا دعی اللہ وحدہ، وحدہ کا کیا معنی؟ جب اکیلے اللہ کی بات کی جائے، کیا مطلب؟ عالم الغیب صرف اللہ ہے، سجدے کے لائق صرف اللہ ہے، نظر و نیاز کے لائق صرف اللہ ہے۔ کفرتم، یہ میدان معاشر میں رب کا اور کفار کا گفتگو ہو رہی ہے۔ کفار کہہ رہے ہیں، میدان معاشر میں کفار کہہ رہے ہیں، تو نے 2 دفعہ ہمیں مارا، 2 دفعہ تو نے ہمیں زندگی دی، فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ۔ ان تھوڑے تھوڑے ترجمے تو بھی سمجھ لو۔ خروج میں نا، سبیل میں نا، راہ، حل میں نا، کیا حل کا میں نا، فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، کوئی نکلن دی راہ ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کفار کہہ رہے ہیں۔ مولا یہاں سے نکلنے کی کوئی راہ؟ فَحَلْ إِلَىٰ خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ، اللہ نے ان کے اس بکواس کا جواب ہی نہیں دیا۔ بھئی ہے یا نہیں؟ اللہ نے جواب ہی نہیں دیا کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تمہیں جواب دوں۔
کہ نکلنے کی کوئی راہ ہے یا نہیں، بلکہ اللہ نے جہنم میں پہنچنے کی وجہ بیان کر دی۔ تمہیں یہاں کیوں ڈالا گیا ہے؟ یہاں تم چلا رہے ہو کہ نکلنے کا کوئی راستہ ہے یا نہیں، تمہیں یہاں ڈالا کیوں گیا ہے؟ اللہ نے اس کو بیان کیا، اذا دعی اللہ وحدہ، جب پکارا جاتا تھا اللہ اکیلے کو، تنہا کو، کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، سجدے کے لائق صرف اللہ ہے، نظر و نیاز کے لائق صرف اللہ ہے، غائبانہ پکارے کرنے سننے والا صرف اللہ ہے۔ کفرتم، انکار کرتے تھے، منہ موڑ کے چل پڑتے تھے۔ وہیں یشرک بھی، وہیں یشرک بھی، اور اگر اس کے ساتھ شریک بتائے جاتے تؤمنو، بڑے نعرے لاندے ہوندے ساؤ، جب شرک بیان ہوتا تھا اس کے شریک بتائے جاتے تھے، فلاں کی یہ کرامت ہے، فلاں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تؤمنو، اسے مان لیا کرتے تھے۔ پڑھے رہو، ایک سو کا کیا معنی؟ جب کتے کو دھتکارتے ہیں، کتے کو جب دھتکارتے ہیں وہ ہے ایک سو، اللہ کا غصہ ہے اس دن۔ ایک سو، بند کرو اپنی آواز۔ میری توحید بیان کی جاتی تھی، تمہارے چہرے پہ بال نہیں گنے جاتے تھے، یہ کافروں کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو سب میرے مقتدی ہو، توحید بیان ہو تو چہرے پہ خوشی کے آثار، خوش ہو کے سنا کرو، اللہ کی توحید بیان ہو۔ یہ مسئلہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، بڑا پیارا مسئلہ۔ تمہیں میں کس طرح سمجھاؤں، کس طرح میں تمہیں سمجھاؤں؟ سب سے زیادہ پیار اللہ اپنے نبیوں سے کرتا ہے۔ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں۔ بھائی محبوب ہی ہوتے ہیں نا، کہ وہاں سے جبریل کو بھیجا، جاؤ اور جا کے میرے نبی کو میرا سلام کہو۔ جن کو نبی کے کیا آتے ہیں؟ سلام۔ تسلی کی اللہ باتیں کرتے ہیں، پیار کی اللہ باتیں کرتے ہیں، پھر ان میں سب سے زیادہ پیار اور محبت اور تعلق میرے رب کا آمنہ کے لال کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ تعلق پھر آپ کے ساتھ ہے۔ آپ سے اللہ محبت کی باتیں کرتا ہے، پیار کی باتیں کرتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ہم نے بلند کیا ہے، ہم نے تیرے لیے ذکر کا، تیرے ذکر۔ اللہ تو یار اکیلا ہے، اللہ کوئی دو تو نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ کہنا چاہیے تھا رفع تو میں نے بلند کیا ہے، میں نے، رفعنا ہم نے بلند کیا ہے، ہم نے۔ ذرا ہم نے میں جو تنتنا ہے، ہم نے میں جو ذرا دبدبہ ہے، روب ہے، اس کو ذرا اندازہ تو لگا ہے، ہم نے بلند کیا، ہم نے۔ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر، ساری کائنات کے فرشتے، جنات، انسان، انبیاء، فرشتے، ملائکہ، جبریل، میکائیل، سارے مل کر تیرے درجے کو بلند کرنا چاہتے، وہ اتنا بلند نہیں کر سکتے تھے جتنا اکیلا میں رب نے بلند کر دیا۔ رفعنا لک ذکر۔ سب سے زیادہ پیار اللہ کو کس سے ہے؟ انبیاء سے۔ انبیاء میں پھر سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے؟ میرے پیارے پیغمبر۔ اللہ ان کے چہروں کو ذکر کرتا، اللہ ان کی زلفوں کا ذکر کرتا، اللہ ان کے سینے کا ذکر کرتا ہے، اللہ ان کے دل کا ذکر کرتا ہے، اللہ ان کی انگلیوں کا ذکر کرتا ہے، اللہ ان کے ہاتھوں کا قرآن میں ذکر کرتا ہے،
اللہ ان کے لبوں کا ذکر کرتا ہے، وکیل ہی یا رب، وکیل ہی یا رب. کیسے معنی کروں، کیسے آپ اس کی لذت لیں؟ اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر، جن ہونٹوں سے تو میری توحید بیان کرتا ہے، جن ہونٹوں سے تو میرا نام لیتا ہے، جن ہونٹوں سے تو میری الوہیت کا ذکر کرتا ہے، لوگ تجھے پتھر مارتے ہیں، رستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، گلے میں رسیاں ڈالتے ہیں، وطن سے بے وطن کرنے کی تدبیریں کرتے ہیں، قتل کے مشورے کرتے ہیں. وکیل ہی یا رب، جن ہونٹوں سے تو میری توحید کے تذکرے کرتا ہے، میں تیرے ہونٹوں کی قسم اٹھاتا ہوں. وکیل ہی یا رب، ان کے ہونٹوں کا تذکرہ کیا، ان کے دل کا تذکرہ کیا، ان کے چہرے کا تذکرہ کیا. سب سے زیادہ محبت اللہ کو اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اللہ انبیاء سے محبت کرتا ہے، وہ محبوب ہوتے ہیں، رب کے محبوب ہوتے ہیں. اور جو محب ہوتا ہے نا، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو مار پڑے. شاباش شاباش. محب چاہتا ہے کہ لوگ میرے محبوب کو ماریں، محب چاہتا ہے لوگ میرے محبوب کے گلے میں رسیاں ڈالیں، محب چاہتا ہے لوگ میرے محبوب کے رستے میں کانٹے بچھائیں، محب چاہتا ہے لوگ میرے محبوب کو شاعر کہیں، سائر کہیں، مجنون کہیں، کذاب کہیں، تمسخر اڑائیں، مذاق بنائیں. محب چاہتا ہے کہ لوگ میرے محبوب کے نام بگاڑیں. یہ محمد نہیں ہے، مزمم ہے، نام بگاڑے گئے نام. یہ محمد نہیں ہے، یہ کون ہے؟ مزمم ہے، مزمم. محمد کا کیا معنی؟ جس کی اتنی تعریف کی جائے کہ کائنات میں اتنی تعریف ہو، کسی کی نہ ہو، کسی کی نہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو یار. نبی پاک کا تذکرہ آئے تو ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے. محمد کیا معنی ہے؟ الذی اجتمعت فیہ الخصال المحمودہ. محمد اس کو کہتے ہیں جس میں رب نے ساری خوبیاں اکٹھی کر دی ہوں. فیروز آبادی نے کہا محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ. مزہ ہی آ گیا. القاموس میں فیروز آبادی نے مانا کیا محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ. ترجمہ کرتا ہوں لیکن پہلے وعدہ کرو آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے، ٹوٹ کے محبت ہے، ساری کائنات سے بڑھ کے محبت ہے. تو محبوب کی عظمت بیان ہو تو یہاں سے سبحان اللہ نکلنی چاہیے، دل اور سینے سے نکلنی چاہیے. ترجمہ میں کرتا ہوں، قاموس نے کیا، القاموس نے کیا. محمد الذی یحمد مرۃ بعد مرہ، محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریفوں کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا ہو. دنیا میں بھی اس کی تعریف ہو رہی ہے، میدان معاشر میں اس کی تعریف ہو رہی ہے، پھر جنت میں اس کی تعریف ہو رہی ہے. اپنے بھی کر رہے ہیں، پرائے بھی کر رہے ہیں، دوست بھی کر رہے ہیں، دشمن بھی کر رہے ہیں، دشمن بھی کر رہے ہیں. بچشم ضیا از جمال محمد، بقلبم غنا از خیال محمد، مثال محمد چے جوئی نہ یابی مثال محمد. یہ سبحان اللہ تسی آنکھ کہتے ہیں تو سمجھ ککھ بھی نہیں ہے. یہ میرا جوش ویکھ کے تسی آنکھ دیتے. میں اس کا ترجمہ کروں گا تو پھر آپ کو مزہ آئے گا. یہ ہندو شاعر ہے، ہندو، مسلمان نہیں ہے، ہندو شاعر ہے، ہندو. اس نے میرے نبی کا سیرت پڑھی، خصلتیں پڑھی، سورت کا تذکرہ پڑھا جو حدیث کی کتابیں میں ہوا، سیرت کی کتابیں میں ہوا. تو وہ کہتا ہے بچشم ضیا از جمال محمد، بچشم ضیا از جمال محمد. علامہ اقبال نے اسی بیر میں کہا تھا، علامہ اقبال نے کہا تھا جہاں روشن است از جمال محمد،
جہاں روشن است از جمال محمد، یہ جہان جو روشن ہے یہ میرے نبی کے جمال کی وجہ سے تو روشن ہے۔ لیکن علامہ اقبال تو میرے نبی کا ماننے والا ہے نا، کلمہ پڑھنے والا ہے، وہ تو ہندو ہے، کلمہ بھی نہیں پڑھتا، آپ کو نبی بھی نہیں مانتا، لیکن علامہ اقبال سے بھی اونچا چلا گیا، کہتا ہے بچشم ضیاء از جمال محمد، میری آنکھوں کو جو روشنی ملی ہے یہ جمال محمد کی وجہ سے ملی ہے۔ بقلبم غنا از خیال محمد، اور میرے دل کو جو غنا ملی ہے نا یہ محمد عربی کی سیرت کو پڑھ کے ملی ہے۔ غنا 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 کسے کہتے؟ غنا کہتے ہیں ایک مربع زمین ہو نا تو بندے کی خواہش ہو دو ہو جائیں، یہ غنا ہے۔ ایک فیکٹری کی دو فیکٹریاں ہو جائیں، 1 کروڑ کے دو، یہ غنا نہیں ہے۔ غنا یہ ہے جو مل جائے اس پر شکر کیا جائے، جتنا مل جائے اس پر شکر کیا جائے، اللہ کا شکر کیا جائے، یہ غنا ہے وہ ہندو، ہمیں آج تک سمجھ نہ آئی، اس نے سیرت کی کتابیں پڑھی اسے سمجھ آ گئی، کہتا ہے میرے دل کو جو غنا ملی ہے نا، کیا مطلب؟ دنیا سے بے رغبتی، میرے دل کو جو دنیا سے بے اعتنائی ملی ہے نا، مسلمانوں تمہارے نبی کی سیرت پڑھ کے ملی ہے، کہ رب نے ان سے کہا تھا میرے پیارے پیغمبر اگر آپ کہیں تو میں اود پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دوں۔ غنا دیکھو میرے نبی کا، میرے نبی نے جواب میں کہا مولا تو اود پہاڑ سونے کی بات کرتا ہے، مجھ سے پوچھ، مجھے ایک وقت کا کھانا دیا کر، دوسرے وقت کا نہ دیا کر، تجھ سے مانگتے ہوئے لطف آئے گا۔ بقلبم غنا از خیال محمد، اگلے شعر میں تو وہ اتنا اونچا اڑ گیا ہے نا وہ ہندو شاعر، میں خود حیران ہوتا ہوں، کہتا ہے مثال محمد چجوئی نہ یابی مثال محمد، کہتا ہے محمد جیسا دوسرا تو دنیا میں کیوں ڈھونڈتا پھرتا ہے، اس کائنات میں ہر چیز مل جائے گی، محمد جیسا تجھے کوئی نہیں ملے گا۔ نہ یابی مثال محمد، میرے نبی سے رب پیار کرتا ہے، انبیاء سے رب پیار کرتا ہے، محبوب ہوتے ہیں، نبی محبوب ہوتے ہیں، اور محب چاہتا ہے کہ میرے محبوب کو مار پڑے، بولو تو صحیح ہے، محب چاہتا ہے لوگ میرے محبوب کے گلے میں رسیاں ڈالیں، لوگ میرے محبوب پر پتھروں کی بارش کر دیں، لوگ میرے محبوب کو وطن سے نکال دیں، رب چاہتا ہے، محب چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا، لیکن یہ سب کچھ اس زمین پہ ہوتا رہا، انبیاء کو قتل کیا گیا، خاک و خون میں تڑپایا گیا، آگ میں ڈالا گیا، میرے پیارے پیغمبر کے گلے میں رسیاں ڈالی گئی، راستے میں کانٹے بچھائے گئے، پتھروں کی بارش کی گئی، اور محب اپنے محبوب کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ کے خاموش ہے، اور محبوب کے کان میں کہتا ہے سب سے زیادہ محبت تیرے ساتھ ہے، جس مسئلے کی وجہ سے مار کھا رہے ہو نا وہ مسئلہ تجھ سے بھی زیادہ پیارا ہے، مار کھاتے رہو، مسئلہ توحید کے سنانے میں نرمی اختیار نہیں کر، اسے سنانا ہی سنانا ہے، لا الہ الا اللہ۔ آپ کو میں کیسے بتاؤں کہ توحید کی مٹھاس کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب رب نے کہا تھا جاؤ فرعون کے دربار میں اور اس کو جا کے کہو میں اللہ کا رسول ہوں، اور رب العالمین نے مجھے رسول بنایا ہے اور تیری طرف بھیجا ہے، میری قوم کو آزاد کر اور رب اسے مان، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں غالباً سورۃ طٰ میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں مولا میں جاتا تو ہوں لیکن میں تیرا نام لوں، میں تیری توحید بیان کروں، میں تیری ربوبیت کا ذکر کروں، وہ نہ سنے،
کوئی بکواس کر دے، میری تے خیر ہے، لیکن مولا تیرا نام تو بڑا نام ہے، اس کے دربار میں میں جاتا ہوں، وہ جابر اور عامر آدمی ہیں، میں جاتا ہوں تیری توحید کا نعرہ لگاتا ہوں، اس نے نہ سنا تو پھر اللہ نے فرمایا میرے کلیم جاؤ، آنا اسماؤ، آنا اسماؤ وارا، فرعون کے دربار میں جا کے میری ربوبیت اور توحید کا نعرہ لگاؤ، کسی اور نے نہ سنا میں سنوں گا، آنا اسماؤ وارا، اور میں آپ کو دیکھوں گا بھی صحیح، آپ میری نگاہوں کے سامنے ہوں گے، میں آپ کی اس گفتگو کو سنوں گا بھی صحیح۔ یہ مسئلہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، میں آپ کو کیسے سمجھوں، میں آپ کو کیسے باور کروں؟ آپ اس مسئلے کو یوں ہی سمجھ لیتے ہیں، شرک کو آپ معمولی گناہ سمجھتے ہیں۔ بخاری میں کتاب التفسیر میں وہ سورت قیامت میں ایک آیت ہے جی، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے اس دن کھلے ہوئے ہوں گے اور وہ اپنے رب کو دیکھنے والے ہوں گے۔ چہرے کھلے ہوئے ہیں، اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت کو امام بخاری جب لائے ہیں کتاب التفسیر میں تو وہاں وہ ایک حدیث لائے، وہ ذرا سنیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میدان معاشر میں کچھ لوگ ایک طرف کھڑے ہوں، کہ خود رب چل کے ان کے پاس آ جائے، یقیناً وہ ہم ہی لوگ انشاءاللہ۔ آگے ان کی جو صفت ذکر ہوئی ہے اس پہ ہم پورا اترتے، ہم بڑے گناہ گار ہیں، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ شرک جیسا گناہ یہ ہم نے ساری زندگی میں نہیں کی۔ آپ سے بھی میں کہوں گا ہر نماز کے بعد دعا مانگا کرو، ہر نماز کے بعد، یا اللہ جو شرک میں نے دانستہ کیا یا نادانستہ کیا، جان بوجھ کے کیا یا مجھے سمجھ ہی نہیں آئی لیکن کام شرک والا ہو گیا، یا اللہ جو شرک میں نے جان بوجھ کے کیا اور جو شرک میں نے بھول کے کیا، میں ہر شرک سے توبہ کرتا ہوں۔ یہی علاج ہے اس دنیا میں، معافی مانگ، توبہ کر۔ 70 سال شرک کرتے کرتے اگر توبہ کی توفیق مل جائے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا کر دوں گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ آگے جو صفت ذکر ہے اس پر ہم پورے اترتے انشاءاللہ، ہم انہی لوگوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ میں آپ کو اہمیت بتانا چاہتا ہوں اس مسئلے کی، رب چل کے ان کے پاس آ جائے، رب پوچھے گا کس کے انتظار میں ہو، کیوں کھڑے ہو یہاں؟ تو وہ لوگ کہیں گے ننتظر ربنا، ہم اپنے رب کے انتظار، ہم رب کے انتظار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کہیں گے وہ تو میں ہوں۔ وہ کیسا منظر ہوگا وہ وہیں جا کے سمجھ آئے، یہاں ہم نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ جب رب جواب میں کہے گا وہ تو میں ہوں، تو یہ جو موحد لوگ ہوں گے نا، یہ تھوڑا سا شوخی میں آئیں گے۔ اگر شوخی کا لفظ میں نے صحیح بولا ہے اور غلط بولا ہے تو میں معافی مانگ لیتا ہوں، اللہ سے معافی مانگ لیتا ہوں، اور کوئی لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ جب اللہ کہیں گے نا وہ میں ہوں، تو موحد لوگ کہیں گے مولا تیری ذات کی قسم ہے، ہم نے دنیا میں جتنی زندگی گزاری ہے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا ہے، ہم نے شرک نہیں کی، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنایا ہم نے،
جب یہ مواعد یہ جملہ کہیں گے اللہ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے حجاب اور نقاب اور حجاب اٹھائیں گے اور اللہ فرمائیں گے میری زیارت ابھی کر لو، اسی میدان معاشر میں میری زیارت کر لو۔ کچھ چہرے کھل اٹھیں گے اپنے رب کی طرف دیکھنے والے۔ اس مسئلے کو معمولی مسئلہ نہیں سمجھنا۔ اللہ نے آیت نمبر 12 میں ہاں یمسسک اللہ بضر، اگر اللہ آپ کو کسی تکلیف پہ پکڑ لے، فلا کاشف لہ الا ہو، اسے اللہ کے سوا کھولنے والا کوئی نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ ارادہ کرے، یرید کا کیا معنی ہے؟ ارادہ، اور کا کیا معنی ہے؟ تیرے ساتھ۔ بخیرن کا کیا معنی ہے؟ بھلائی۔ اولاد دینا چاہے، عزت دینا چاہے، دولت دینا چاہے، زمین دینا چاہے، بارش دینا چاہے، فصلیں دینا چاہے، اقتدار دینا چاہے، اولاد دینا چاہے، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ آپ کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لینا، فلا راد لفضلہ، تو اس کے فضل و کرم کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ رادہ کا کیا معنی؟ رد کرنا۔ رد کرنا کیا ہے؟ روکنا، ہٹانا۔ فلا راد لفضل۔ پتہ نہیں آپ فرض نماز کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے؟ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے۔ کیسے ہے جی؟ اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم، اے اللہ، کون دعا مانگ رہا؟ زور سے بولو ذرا۔ کس طرح لوگوں کو غلط رستے پہ لگایا جائے۔ آج میں نے فیس بک پہ ایک انہوں نے ڈرامہ سا بنایا ہوا تھا اور اس میں شرک کی تبلیغ ہو رہی، تو کوئی جملہ شرکیہ بولا۔ ایک بندے نے کہا بھئی یہ تو شرکی ہے کہ نبی پاک سے مانگنا یا ان سے کہنا کہ میری جھولی بھر دو، یہ تو شرکی ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے شرکی ہے؟ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے میرے نبی کو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، میرے پیغمبر کسی مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں۔ تو یہ تو قرآن کہتا ہے کہ نبی پاک کے سائل بنو۔ کون سمجھائے زندگی کی بات کیا ہوتی ہے، وفات کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہی میرے نبی کی تعلیم تھی کہ مجھ سے مانگو، اولاد مجھ سے مانگو، بارش مجھ سے مانگو، شفا مجھ سے مانگو، مقدمے کی رہائی مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ یہی تعلیم تھی میرے نبی کی۔ اگر آپ کو عربی سے شدھ بدھ ہے نا، تو میرے نبی نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو وصیت کرتے ہوئے کہا تھا، اذا سالتا، سالتا کا معنی کو جب بھی تو نے مانگنا ہو، اذا سالتا کا کیا معنی؟ ابن عباس، اذا سالتا، جب بھی تو نے مانگنا ہو، فسأل اللہ، کس سے مانگ؟ یہ تعلیم ہے جناب نبی پاک کی۔ اما السائل فلا تنہر کا یہ معنی نہیں ہے کہ نبی پاک سے اولاد مانگی جائے، نبی پاک سے روزی مانگی جائے۔ اما السائل فلا تنہر کا یہ معنی نہیں ہے جو آپ نے سمجھ لیا ہے اور لوگوں میں گمراہی پھیلا رہے ہو۔ میرے نبی نے یہی تبلیغ کی تھی
مانگنا ہے، سوال کرنا ہے تو صرف کس سے سوال کرنا ہے؟ یہی وہ در ہے، یہی وہ در ہے کہ ذلت نہیں سوال کے بعد۔ بھئی جہاں جاؤ گے ذلیل ہو جاؤ، صرف یہی در ہے، یہاں ذلت نہیں سوال کے بعد۔ اور در بھی ایسا ہے، مالک الملک ہے نا، قل اللہم مالک الملک۔ قوت دیکھو، قیامت کے دن آسمان کو اپنی مٹھی میں لپیٹ لوں گا، زمین کو مٹھی میں لے لوں گا، اللہ اکبر، پوری زمین مٹھی میں، ساتوں آسمان ہاتھ پہ لپٹے ہوئے، اور آواز لگ رہی ہے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پوچھ رہا ہے اللہ کس کی بادشاہی ہے؟ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ کس کی؟ دے گا کوئی جواب؟ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی فقیر، جبریل، میکائیل، اسرائیل جواب میں بولے نا مولا تیری، یہ صحیح جواب ہے۔ صحیح جواب دینے کی جرت کسی میں نہیں، وہ پوچھ رہا ہے لمن الملک اليوم، آج کس کا راج ہے، کس کی بادشاہی ہے؟ پھر خود ہی آواز لگائی للہ الواحد القہار، للہ اتنی طاقتوں والا، اتنے خزانوں والا۔ کیوں بھائی؟ ایک بندہ ہو ارب پتی، کیا ہو؟ ارب پتی، ارب پتی آدمی ہے، آپ اس کے پاس جا کے کہتے ہیں ایک پاؤ چینی تے دے، اس ارب پتی بندے کو آپ کہتے ہیں ایک پاؤ چینی تو مجھے دے دے، ناراض ہوگا کہ نہیں؟ ناراض۔ تو نے مجھے اتنا گھٹیا سمجھ لیا، ایک پاؤ چینی یا 10 روپے بڑے آدمیوں سے چھوٹی چیز مانگی جائے تو ناراض ہوتی ہیں، اور وہ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے ایک ایک بندہ مانگے، ایک ایک بندہ سوال کرے اپنے رب سے حاجتہ کلہا، اس کا معنی کرو، حاجتہ کا معنی کرو، کلہا کا معنی کرو۔ تم یہاں سے ثابت کرتے پھرتے ہو اما السائل فلا تنہر، اس سے یہ حکم ہو رہا ہے کہ نبی پاک سے مانگو۔ کس صحابی نے مانگا ہے انتقال کے بعد؟ کس صحابی نے میرے نبی سے مانگی ہے کوئی چیز؟ قبر منور پہ جا کے کوئی سوال کیا ہو، کوئی چیز مانگی ہو؟ میرے نبی کی تعلیم یہ تھی تم میں سے ایک ایک بندہ اپنے رب سے مانگے حاجتہ کلہا۔ میں نے کہا نا جب توحید بیان ہو تو میرے ساتھ ساتھ بولنا ہے، چہرے پہ ذرا مسکراہٹ بھی لانی ہے۔ مانگے اپنی حاجت کلہا، ہر حاجت رب سے مانگے، حتی شسع نالہ اذا انقطع، یہاں تک کہ اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی کس سے مانگے؟ کیا ہے جوتی کا تسمہ؟ کیا حیثیت ہے جوتی کے تسمے کی؟ وہ اتنا شہنشاہ کائنات کا رب، اور میرے آقا کہہ رہے ہیں حتی شسع نالہ اذا انقطع، یہاں تک کہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی رب سے مانگے۔ اگلی بات سنو لوگو، سنو اور لطف لو۔ میرے نبی نے فرمایا فَإِنَّهُ إِن لَمْ يُيَسِّرْهُ لَمْ يَتَيَسَّرْ، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر اللہ تجھے جوتی کا تسمہ نہ دینا چاہے تو پوری کائنات مل کر تجھے جوتی کا تسمہ بھی نہیں دے سکتے۔ یہ میرے نبی نے توحید سکھائی، اتنی نکھری ہوئی اور نتھری ہوئی توحید سکھائی ہے۔ تم نے بیڑا غرق کر دیا لوگوں کے عقائد کا،
اور لوگوں کی نظریات کا. تم نے جانوروں کے سامنے لوگوں کو جھکایا، درختوں پہ جھکایا، جھنڈیوں پہ جھکایا، چادروں پہ جھکایا، عرضیوں پہ جھکایا، یہاں پکار وہاں پکار، یہاں سجدہ وہاں سجدہ. اور میرے نبی کی دعوت تھی لا الہ الا اللہ.